آج کل ایک عمومی مسئلہ ہم سب لوگوں کے ہاں ایک مشکل مرحلہ جو بنا ہوا ہے وہ ہے معاش کی تنگی۔ معاش کمزور ہے، بے شمار لوگ جاب لیس ہو گئے، بے شمار لوگ کاروبار پہ بیٹھے ہیں لیکن کہتے ہیں وہ بات نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ بے شمار لوگ بہت ہی عام پیشے اختیار کرنے پہ مجبور ہو گئے۔ پہلے لوگ دوسرے ملکوں میں جا جا کے ڈالر، ریال، پاؤنڈ، درہم کماتے تھے اور بہت ہی زیادہ اعزاز سمجھا جاتا تھا کہ فلانا لندن میں ہے، فلانا سعودیہ میں ہے، فلانا یہ ہے، فلانا وہاں ہے۔ اب وہ بھی بڑی ہی بے بسی کے ساتھ واپسی کر رہے ہیں اپنے ملکوں کی طرف۔ بہت عجیب و غریب سی صورتحال اس وقت یوں کہنا چاہیے کہ ہم مسلمانوں میں پائی جاتی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ مہینے میں 30 دن 30 لوگ ایسے سامنے آتے ہیں تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ جن کی جاب ختم ہو گئی یا معاشی طور پہ پریشان ہیں کسی بھی حوالے سے۔ اس میں دو باتیں بہت سمجھنے کی ہیں اور بہت سکون حاصل کرنے کی دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم سب لوگوں کو اس سوچ کی ضرورت ہے کہ یہ معاش ہے کیا ہے، کتنی ہے اور کیسے ہے۔ حقیقت تو معاش کہتے ہیں زندگی گزارنے کو۔ لفظ جو معاش ہے، معاش کے معنی زندگی گزارنا۔ اب ایک آدمی سکون سے کھانا بھی کھاتا ہے، ناشتہ بھی کرتا ہے، کھانا بھی کھاتا ہے، شام کی چائے کے ساتھ سموسے اور پکوڑے بھی کھاتا ہے، اور رات کے کھانے بھی بہت سکون کے ساتھ کھانے کے باوجود بھی اگر یہ کہتا رہے کہ معاش نہیں ہے، معاش نہیں ہے، معاش نہیں ہے، تو پھر کیا سے حل ہوگا؟ کیا حل ہوگا؟ معاش تو نام ہی اس چیز کا ہے۔ البتہ اسباب معاش کم ہو گئے ہیں، یعنی جاب چھوٹ گئی ہے۔ کل تک اللہ تعالیٰ نے لگایا ہوا تھا، دوڑتے تھے، بھاگتے تھے، دھوپ میں، چھاؤں میں، پسینہ نکلتا تھا، پھر بھی جا کے معاش اتنا ہی تھا، ناشتہ، کھانا، چائے، رات کا کھانا، یہی معاش تھا۔ اب جاب چھوٹنے کے بعد اللہ نے سکون سے گھر پہ بٹھا کے بھی اللہ یہی کھلا رہا ہے۔ معاش تو حاصل ہے، معاش تو ابھی بھی حاصل ہے، لیکن ہم ہر ایک، اور یہ میں ہر ایک یوں کہہ رہا ہوں کہ آپ سب بھی دیکھتے ہیں، ملتے ہیں لوگوں سے، کہ جس کے پاس بینک بیلنس بھی موجود ہے نا، وہ بھی یہی باتیں کر رہے ہیں۔ ایسے ایسے لوگ ہیں 2-2 ہزار 3-3 ہزار گز کی فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں اور بہترین نظام چل رہا ہے، لیکن کہتے ہیں وہ بات نہیں ہے، وہ بات نہیں ہے جو ہونی چاہیے نا، وہ ہونی کیا چاہیے، اس کو بیٹھ کے سوچنے کی ضرورت۔